السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، عوام کے دلوں کی دھڑکن، قائد پاکستان عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اڈیالہ جیل میں اے کلاس سہولیات موجود ہیں، جبکہ خان صاحب کو اٹک جیل میں انہوں نے بدترین سیل میں رکھا ہوا تھا۔ تو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر خان صاحب کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، اور یہ بہت ہی اچھی خبر ہے۔ عمران ریاض کو رہا کرنے کے بعد یہ دوسری بڑی خبر ہے پاکستانی قوم کے لیے، جہاں پہ خوشی بنتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کی لیگل ٹیم کے وکلاء اور جو ان کے وکلاء ہیں جو عدالتوں میں کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب، نعیم حیدر بنجوتا صاحب، جس طرح سے وہ روزانہ ایک تسلی دیتے ہیں کہ خان صاحب جلدی باہر ہوں گے، عوام کے درمیان ہوں گے اور الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات یہ جو ان کی حوصلہ افزائی ہے، جو ان کی زبان سے یہ جو الفاظ نکلتے ہیں، یہ اللہ کی ذات جلد از جلد پورا کرے اور خان صاحب باہر آئیں اور عوام کے درمیان ہوں۔ بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں اس وقت، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پٹیشن جب انہوں نے دائر کی تھی کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، اٹک جیل میں غیر قانونی طور پہ خان صاحب کو رکھا گیا، چونکہ تکلیف دینی تھی، خان صاحب کو توڑنا تھا، خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنی تھی، مجبور کرنا تھا، تو خان صاحب کو جو عام ایک رائے تھی، پی ڈی ایم کے لوگوں کی بھی ایک رائے تھی کہ خان صاحب جیل برداشت نہیں کر سکیں گے اور گھٹنے ٹیک دیں گے اور پھر یا تو ملک سے بھاگ جائیں گے یا پھر ہر وہ بات مان لیں گے جو ان سے منوائی جائے گی اور اس کے بدلے میں رہائی ملے گی ان کو۔ لیکن خان صاحب نے تمام لوگوں کے جو اندازے ہیں ان کو غلط ثابت کیا ہے۔ جب عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ میں منتقل کیا جائے اور خان صاحب کے پاس جب وکلاء گئے تو خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یہیں پہ رہنے دیں، میری کوئی استدعا نہیں ہے، اگر ہم نے کوئی درخواست دی تھی ان کو بھی واپس کر دیں، میں یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، یعنی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، اگر آپ بری جگہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ لیں، میں خوش ہوں، چونکہ میں سیاست کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا۔ سیاست کے لیے اگر جیل کاٹی جائے تو وہ عذاب ہوتی ہے، میں عبادت سمجھ کر جیل جو ہے وہ کاٹ رہا ہوں، حقیقی آزادی کے لیے، اس قوم کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری عبادت ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، خان صاحب جس ویژن پہ ہیں، جس نظریے پہ ہیں، وہ قید کاٹیں، وہ جو بھی کریں، وہ ہر چیز ان کے لیے جو ہمیں لگتا ہے، جو اور لوگوں کو لگتا ہے، ان کے جو پولیٹیشین ہیں ان کو ایسا اگر لگتا ہے کہ وہ تنگ ہوں گے یا ان کے لیے وبال جان یہ چیزیں بنیں گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اندازہ غلط ہے۔ خان صاحب جس اینگل سے چیزوں کو لے رہے ہیں وہ بات سے سکون ہے۔ دیکھیں، بڑے لیڈر جو ہیں وہ ہمیشہ قربانیاں دیتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کو اگر آپ دیکھیں، 22 سال اس نے جیل کاٹی، پرسکون رہا، اس نے وہاں پہ کتاب لکھی اور اس نے واپس آ کے باہر آ کے عملی طور پر جو ہے ایک مثال قائم کی، صدر بھی بنا، اور پھر جو اس کا رویہ تھا گوروں کے ساتھ وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں، بڑا ویژن، بڑی سوچ جن لوگوں کی ہوتی ہے، وہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں، جان تک جو ان کی جان ہے اس کو بھی وہ معمولی سمجھتے ہیں۔ خان صاحب کے اوپر حالانکہ جان لیوا حملہ ہو چکا ہے آلریڈی، خان صاحب نہیں گھبرائے، اور ان کی جو ویلیوز ہیں، جو انہوں نے ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے، جو انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، وہ بہت بڑا ہے، جو ان کا ویژن ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ ان کو نہ تو کمزور ہونے دیتا ہے، نہ پریشان ہونے دیتا ہے، نہ ان کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ اب جس دن سے خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، ایک ہی ضد ہے ان کی کہ خان پاکستان چھوڑ دے یا پھر تحریک انصاف کی جو چیئرمینی ہے اس کو چھوڑ دے، دوسرے لوگوں کو سامنے لے کے آ جائے، سیاست میں کچھ عرصے کے لیے یہ فراموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، اور پھر ہم اپنا جو ایک لائے عمل ہے، جو ان کی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق پاکستان کو چلا سکیں۔ یعنی کہ خان کے بغیر نہ تو پاکستان کی سیاست مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان کی معیشت اوپر اٹھ سکتی ہے، یہ گارنٹی ہے، کیونکہ 70 سے 80% جو عوام ہے وہ خان کے پیچھے ہیں۔ خان جو بولتا ہے، خان جو کہتا ہے، اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ حکومتی مشینری جو ہے، حکومتی نظام جو سسٹم جو ہے، اس سے تو وہ نا امید ہیں، اور جو ہمارا
پولیٹکس کا جو ایک کنبا قبیلہ ہے، جو کھاؤ قبیلہ جس کو کہتے ہیں، اور مسٹر 10%، یہ سارے لوگ جو ہیں اب سیاسی اکھاڑے سے، اخلاقی اکھاڑے سے یہ لوگ باہر جا چکے ہیں۔ دوبارہ ان کے آنے کی مستقبل قریب میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ ہی ہے کہ دوبارہ سے کسی کے اوپر یہ عوام جو ہے وہ پھر ان کے دماغ پہ پھر کوئی پردہ پڑ جائے اور پھر ان کو قبول کر رہے ہیں، ورنہ اتنی زیادہ صعوبتیں اور تکلیفیں تشدد برداشت کرنے کے بعد دیکھیں تقریباً آلموسٹ 17 مہینے ہو چکے ہیں جو کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ ایک بدترین لاقانونیت اور ماروائے قانون، ماروائے آئین جو اقدامات ان کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ 13 سے 15 ہزار لوگ جو ہیں بشمول خواتین جیلوں میں اس وقت موجود ہیں، اور خطرناک قسم کے دفعات ان کے اوپر جو مقدمے دائر کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو توڑا نہیں جا سکا۔ جو لیڈرشپ ہے، جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے، وہ ساری کی ساری یا تو جیلوں میں گل سڑ رہی ہے یا پھر وہ غائب ہیں، یعنی کہ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک تحریک انصاف کی اس وقت خان صاحب باہر تھے جب پالیسی بنی تھی کہ اپنے آپ کو بچاؤ، الیکشن میں جو ہے آپ نے سامنے آنا ہے، اس سے پہلے جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی محفوظ پناہ گاہ ملتی ہے آپ روپوش ہو جائیں۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پالیسی تھی، چونکہ جب آئین اور قانون کے مطابق آپ کے اوپر مقدمہ نہیں بڑھنا، ایف آئی آر نہیں کرنی، آپ کو ویسے ہی اٹھایا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا ایک پریس کانفرنس کے لیے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ تو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ پاکستان میں چل رہے ہیں۔ جو ان کے وکلاء ہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بہت جلد باہر ہوں گے، میں بھی یہ امید کرتا ہوں اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ خان صاحب بہت جلد جو ہے اڈیالہ جیل سے ان کو رہائی ملے، اپنے گھر میں جائیں اور اس عوام میں آئیں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں اور خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنیں پاکستان کے، تاکہ پاکستان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے، ہر لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے اس وقت وہ پیچھے ہی جا رہا ہے۔ آگے کی طرف اس کا کوئی فی الحال دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا کہ کسی حوالے سے بھی پاکستان کسی اینگل سے بھی جو ہے وہ سیدھا ہوگا یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، بالکل نا امیدی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف فیئر الیکشن کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں اور اس پاکستان کو پھر دوبارہ ترقی کے سفر پہ لے کے آئیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بھائی ماجد چودھری، اللہ حافظ۔